حضرت عمر کے یہ الفاظ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیوں؟ یہ اہل تشیع کے بچے بچے کو اس کتاب کا اندازہ ہے کہ یہ کتاب اہل تشیع کی مین سٹریم کی نمبر 1 کتاب ہے قرآن حکیم کے بعد. نہج البلاغہ، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، پیج نمبر ہے 384 اور خطبہ نمبر ہے 144 کہ جب مشورہ مانگا مولا علی علیہ السلام سے، مولا عمر علیہ السلام نے فارس کی جنگ قادسیہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں. امیر المومنین تھے. اس امر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا ہے. یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اور اس کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے. اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے، سورہ النور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، میں ضرور بالضرور ان کو زمین میں خلافت دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود مدد فرمائے گا. یہ مولا عمر کو تسلی دے رہے ہیں مولا علی. امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی ہوتی ہے، یعنی موتیوں کا جو ہار ہے، ان موتیوں کے اندر جو ڈورا، جو دھاگا پرویا ہوا ہوتا ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ حاکم وقت کی اہمیت ہے. جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جاتے ہیں، یعنی اگر آپ دھاگے کو توڑ دیں تو وہ جتنی بھی یونٹی ہے وہ سارے موتی پھیل جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے. آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے بہت ہیں اور اتحاد باہمی کے سبب فتح و غلبہ پانے والے ہیں. آپ اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہیں، یعنی آپ کو پتہ نا کھونٹی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ سارے معاملات چلتے ہیں، اس کے ساتھ ہی چیزوں کو باندھا جاتا ہے. مضبوطی باندھی ہوئی چیز کی اسی کھونٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو مولا علی نے مولا عمر کو کہا آپ کھونٹی کی طرح جمے رہیں یہیں مدینہ شریف میں، اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھیں اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دیں جن کو آپ بھیج رہے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ نے اس سرزمین عرب کو چھوڑا تو عرب اطراف سے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، یہاں تک کہ آپ کو اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں آپ نے پس پشت غیر محفوظ چھوڑ رکھا ہے. یعنی آپ خود قادسیہ میں چلے گئے تو پیچھے تو لوگوں کو موقع ملے گا کہ عمر چلا گیا، اب ان پہ ٹوٹ پڑو. کل اگر عجم والے آپ کو دیکھیں گے تو آپس میں یہ گفتگو کریں گے کہ یہ عمر ہے سردار عرب، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو سکون ہو جائے گا، آسودہ ہو جاؤ گے. تو اس کی وجہ سے ان کی حرص اور طمع آپ کے قتل کرنے پر ان کو آمادہ کر دے گی. لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھیڑنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کے بھڑنے کو آپ سے زیادہ برا سمجھتا ہے، اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر قدرت بھی رکھتا ہے. اور ان کی تعداد کے متعلق جو آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، تو ہم سابق میں بھی کثرت کے بلبوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے بلکہ اللہ کی تائید اور نصرت کے سہارے پر لڑا کرتے تھے. مولا عمر کو مولا علی تسلیاں دے رہے ہیں، اور پھر مشورہ مان لیا گیا اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو بھیجا گیا امیر بنا کر. 4 دن تک جنگ ہوئی، 8,500 مسلمانوں کی قربانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح دی اور پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اتنی جواں مردی کے ساتھ بنو تمیم کے لوگ لڑے الحمدللہ. اور یہ سیم واقعات اہل سنت کی تمام تاریخی کتابوں میں ملتا ہے.